ہمارے ہاں لڑکیوں کو جوان ہوتے ہی بیاہ دیا جاتا، پھر چاہے وہ پڑھی ہوتی یا نہیں، اور مناسب رشتے پر ہی حامی بھر لی جاتی۔ اونچی حیثیت کے یا بہت زیادہ خوبیوں کی تگدود میں لڑکی کو قطعاً عمر رسیدہ نہ کیا جاتا تھا، اور لڑکیوں کو اپنے کسی بھی معاملے میں بولنے کا اختیار بھی بالکل حاصل نہیں تھا۔ شروع دن سے ہی تربیت میں یہ بات سکھا دی جاتی کہ کچھ بھی ہو، باپ بھائی کے سامنے یا ان کے فیصلہ پر اپنی زبان سیکھ کر رکھنی ہے۔ اسی طرح گھروں میں ہمیشہ لڑکی کے معاملے میں امن ہی رہتا۔ ہم 3 ہی بہن بھائی تھے۔ میری بڑی باجی 5 سال کی تھی تب میرا بھائی اور میں پیدا ہوئے۔ ہم جڑواں تھے۔ ہم صرف چند ماہ کے ہی تھے جب ہم ماں کی آغوش سے محروم ہو گئے تو ہمیں دادی نے پالا، مگر صرف 2 سال بعد ہی دادی بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تب پھپھو نے ہماری ذمہ داری سنبھال لی، کیونکہ باجی تو خود بھی 7 سال کی تھی۔ ابو نے سوتیلی ماں کے روایتی سلوک کے پیش نظر دوسری شادی نہ کی، اس لیے پھپھو اسما نے ہم بہن بھائیوں کو سنبھالا۔ پھر جب پھپھو کی شادی ہو گئی تو ان کی جگہ سارا باجی نے لے لی، جو 8ویں جماعت میں تھی۔ یوں ہم بے فکری کی زندگی جی رہے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر اچانک ہی باجی کا اچھا رشتہ آ گیا۔ ابو جان اس بات کے قائل تھے کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے۔ باجی ابھی میٹرک میں تھی اور آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ابو نے بیٹی کی مرضی کی پرواہ کیے بغیر ان کا رشتہ طے کر دیا۔ جس دن ان کا نکاح ہوا اس روز میں نے باجی کی نگاہوں میں نمی دیکھی۔ میں سمجھی وہ ہماری جدائی کے خیال سے افسردہ ہیں، مگر انہوں نے باپ کے احترام میں ان کے الفاظ کی لاج رکھی اور اپنے جذبات کو قربان کر دیا۔ تاہم وہ یہ صدمہ نہ جھیل سکی۔ آخر پڑھنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تھی اور شاید باجی کو یہ رشتہ بھی پسند نہ تھا۔ وجہ ہم بھی نہ جان پائے۔ خیر، انہوں نے یہ بات دل پر لے لی۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مگر باجی چپ چپ رہنے لگی۔ میں نے ان دنوں ان کو کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پایا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتی اور شب بھر وہ روتی رہتی۔ باجی کی شادی 15 دن رہ گئے تھے۔ ابھی کارڈ بھی نہیں چھپے تھے کہ والد صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ خدا کے کرم سے زندگی بچ گئی، لیکن کافی دن وہ اسپتال میں پڑے رہے۔ اسی طرح باجی کی شادی روک دی گئی، مگر ابھی ابو مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئے تھے کہ اچانک ہی باجی کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران باجی کے ہونے والے دولہا فیضان بھائی بھی اکثر چکر لگاتے۔ میں انہیں دیکھ دیکھ کر باجی کی قسمت پر رشک کرتی، کیونکہ دکھنے میں تو بہت ہی اچھے لگتے تھے، خوبصورت بھی تھے اور اچھے عہدے پر بھی تھے۔ خیر، باجی کی طبیعت تھی کہ سنبھل کے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ابا کو بھی فکر لاحق ہوگی۔ کافی علاج کروایا بڑے بڑے اسپتالوں میں اور ماہر سے ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ ہماری پریشانی کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے سے چھپ کر روتے تھے، مگر شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ 100 150 سال بعد ایک دن اسی خاموشی سے باجی اس دنیا سے چل بسی، اور ہمارے ان کو دلہن بنانے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ ہمارے لیے انتہائی صدمہ اور فیضان بھائی کے لیے ایک سانحہ تھا۔ ان کو شدید دھچکا لگا، کیونکہ جس لڑکی کو وہ اپنا ہم سفر سمجھ چکے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ان سے روٹھ گئی تھی۔ بھائی کو تو ہم سب سے اس قدر لگاؤ ہو چکا تھا کہ وہ یہ تعلق ختم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ باجی کی وفات کے بعد بھی ہمارے گھر آتے تھے۔ انہیں اداس دیکھتی تو دعا کرتی کہ اللہ کرے ان کو ان کی خوشیاں مل جائیں۔ سچ ہے کہ کسی گھڑی دعا قبولیت کی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے ساتھ آئے۔ ان لوگوں نے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ابو نے سوچنے کو کچھ وقت مانگا کہ میں بہت چھوٹی تھی، مگر وہ اتنے اچھے رشتے کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ دوبارہ آئے۔ تب ابو جان نے کہا، میں پہلے بیٹے کی شادی کر کے بہو گھر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مریم چلی گئی تو گھر خالی ہو جائے گا۔ انہوں نے بخوشی یہ شرط مان لی اور کہا، ہم انتظار کر لیتے ہیں، بے شک آپ بیٹے کی شادی پہلے کر لیں، ہم بعد میں شادی کر لیں گے۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا اور زیر تعلیم تھا۔ ادھر میں فیضان کو بہنوئی کی نظر سے دیکھتی تھی،
لہٰذا اب ان سے شادی کی خیال سے پریشانی اور الجھن میں پڑ گئی تھی، تاہم ابو کے سامنے بولنے کی جرأت مجھ میں نہ تھی۔ اسی طرح وقت گزرتے گزرتے 4 سال گزر گئے۔ پھر فیضان کے والدین نے ابو سے درخواست کی کہ آپ نکاح کر دیں، رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے گی، اس طرح ہم ایک پختہ یقین کے ساتھ آپ لوگوں سے وابستہ رہیں گے۔ والد صاحب نے بھی ان کی یہ بات کو معقول جانا اور میرا نکاح فیضان سے کروا دیا۔ اب میں اس شخص کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی تو خود ہی اپنے ذہن کو تیار کرتی کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہوگا، تو اب الجھنوں میں پڑنے سے کیا حاصل ہوگا۔ مزید 1 سال گزر گیا۔ میں نے FA کر لیا۔ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئی، مگر میرا بھائی بہت لائق ثابت ہوا۔ تعلیم پورے بورڈ میں ٹاپ کرنے پر اسے بیرون ملک اسکالرشپ مل گیا تھا۔ والد صاحب کو خیال تھا کہ فیضان کے والدین انتہا درجے کے شریف لوگ ہیں۔ انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا تھا، تو سوچا علیان باہر پڑھنے جا رہا ہے تو نہ جانے کب واپس آئے، منقوہ بیٹی کو اتنے لمبے عرصے تک بٹھائے رکھنا مناسب نہیں ہوگا، اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ابو نے ان لوگوں کو بلا کر رخصتی کی تاریخ دے دی۔ اس طرح آخرکار میں دلہن بن کر فیضان کے گھر آ گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، نہ جانے میرا دل فیضان کو قبول کرے گا بھی نہیں، لیکن انہوں نے بڑے مان اور محبت سے مجھے اپنایا اور ہم سب اس بندھن کے بندھنے کے بعد بہت خوش تھے اور اپنی زندگی کو خوش و خرم گزارنے لگے۔ میرے ذہن میں مرحومہ بہن کی جو شبیہت چھپ گئی تھی، اسے میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں دبا دیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ زندگی گزارنے لگی۔ ہماری یہ سرشاری اور والہانہ پیار ساس سسر کو پسند نہ آیا۔ وہ ہر وقت فیضان کو کہتے تھے، بیٹا، عورت ذات بے اعتبار ہوتی ہے، اس کو زیادہ خود پر سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہا پاؤں کی جوتی سر پر نہیں پاؤں میں ہی صحیح رہتی ہے۔ میں ان باتوں سے پریشان ہو جاتی تھی، مگر صبر کے سوا کیا کر سکتی تھی، اور اسی طرح 11 ماہ گزر گئے۔ ان دنوں فیضان کا تبادلہ دوسرے شہر میں ہو گیا۔ وہ مجھے یقین دلا کر گئے کہ رہائش کا بندوبست ہوتے ہی تم کو لے جاؤں گا، تو میں بے صبری سے ان کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں میرا جی نہ لگتا تھا تو وہاں ان کا میرے بغیر دل نہ لگتا تھا۔ 1.5 ماہ بعد میں ہی رہائش کا انتظام کر کے لوٹ آئے۔ ساس سسر کے منع کرنے کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ یہاں آ کر ہمارے دن رات بہت ہی پرسکون گزرنے لگے۔ اسی دوران ہم ساس سسر کے پاس بھی جاتے رہے۔ میں ہر بار ان کو کہتی تھی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں، مگر وہ نہیں آتے تھے، جبکہ ہر بار ساس یہ طعنہ ضرور دیتی کہ شادی کو اتنے برس ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، خدا جانے ہم نے کیوں اس گھر سے دوبارہ رشتہ لیا ہے، ایک مر گئی اور دوسری بانجھ ملی، جانے خاندان کا نام چلانے والا بھی پیدا ہوگا یا نہیں۔ وہ میرے شوہر کو بٹکانے لگی کہ 1-2 سال اور دیکھ لے، بچہ نہ ہوا تو تم دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرے شوہر اپنی والدہ کی اس دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیتے، کہتے کہ اماں، اولاد کی اللہ کی دین ہے، ہر کبھی تو اللہ آپ کی ہماری دعا سنے گا۔ مایوسی کفر ہے اور امید ہے یہ دنیا قائم ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے۔ میں ڈرتی تھی کہ کہیں فیضان اپنی والدہ کی باتوں میں آ کر دوسری شادی نہ کر لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ اسی خوف سے اپنا علاج بھی کرواتی رہی، لیکن اللہ کی مرضی کہ میری گود پوری نہ ہو سکی۔ ایک دن فیضان نے کہا، اب میں اپنے والدین کے گھر ملنے بھی نہ جاؤں گا، کیونکہ وہ لوگ دوسری شادی پر مجھے مجبور کر رہے ہیں، انکار کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ والدین کے دباؤ میں آ کر مجھے چھوڑ نہ دینا۔ تو وہ بولے، کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا تو کبھی سوچنا بھی نہیں کہ میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی زندگی کو کون چھوڑتا ہے، دل کی دھڑکنیں کیا دل سے جدا ہو سکتی ہیں، تم آئندہ یہ بات کبھی ذہن میں نہ لانا، میں تمہارے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اگر اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنی ہوتی تو تمہارے ساتھ 7 برس کیسے گزارتا، پہلے ہی شادی نہ کرتا۔ پھر میں فیضان کی تسلی سے مطمئن ہو گئی، شکر کرتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بہت مخلص ہے
اور اب مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں تو میرے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، تو میں سمجھتی تھی کہ ساس بھی ماں ہوتی ہے، ان سے ماں کا پیار ملے گا، ان کو بیٹی جیسا پیار دوں گی۔ لیکن یہ خواب خواب ہی رہا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ جب عالیہ تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو ابو نے خط لکھا کہ میں تمہارے بھائی کی شادی کی تاریخ رکھ رہا ہوں، تم آ جاؤ تو پھر شادی کی تیاریاں کریں گے۔ میں نے خط فیضان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں ہاں تمہیں ضرور جانا چاہیے، جب کہو گی میں تمہیں بھیج دوں گا۔ مگر انہی دنوں کافی مدت بعد ساس سسر ہمارے گھر آئے، وہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ دل سے ان کی خاطر مدارت میں بھی لگ گئی، مگر ساس میرے بھائی کی شادی سے ناخوش تھی۔ کہنے لگی ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے بھائی کا رشتہ ہمارے گھر آئے گا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ میرے شوہر کو بھی سسر صاحب نے خوب سنائی کہ تمہیں بہن کی فکر نہیں ہے، اب تم بیوی کو اس کے میکے پہنچا دو، جس گھر میں ہماری بیٹی نہیں جا سکتی اس گھر کی بیٹی بھی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی۔ میں نے فیضان سے کہا کہ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں ابو سے بات کر لیتی، تو مگر وہ بولے چھوڑو اب اس قصے کو، میں کیوں تم سے درخواست کرتا، تم کو بھی تو میری چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی، تم نے خود کیوں نہ اس کی فکر کی۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر میں پریشان ہو کر رہ گئی۔ بھائی کی شادی کی خوشی گویا خاک میں مل گئی۔ مجھے اب سردا دیکھ کر فیضان بولے تیاری کرو، تم کو تمہارے والد کے گھر چھوڑ آؤں، ان کا فون آیا تھا، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی امی ابو آئے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گی، ان کی خاطر تواضع کون کرے گا۔ جب سسر صاحب نے سنا تو بولے نہیں تم جاؤ، کوئی بات نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے، ہم کوئی غیر نہیں، اپنے گھر میں آئے ہیں۔ بیٹے سے کہا جا کر بہو کو اس کے والد کے گھر چھوڑ آؤ۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ مجھے لگا وہ دل سے کہہ رہے ہیں، پھر بھی فیضان سے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں۔ وہ بولے ارے بھئی وہ اجازت دے تو دے رہے ہیں، ان کا احساس ہے، تمہارا یوں بھی میکے میں آ گئی جب شادی کے کارڈ چھپ گئے، اور ابو نے کہا اب تم جاؤ اور گھر والوں کے ساتھ شادی میں آنا تاکہ ان کی عزت محسوس ہو۔ جب میں کارڈ لے کر گئی تو وہاں دو ادھیڑ عمر عورتیں آئی ہوئی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ لڑکی ان پڑھ ہے تو کیا ہوا، اچھے گھر سے ہے، خوش رہے گی۔ میں سمجھی میری نند کے رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے کریدنا مناسب نہ سمجھا، مگر فیضان کا انداز بدلا بدلا لگ رہا تھا، میری طرف دیکھتے بھی نہ تھے۔ میں نے کہا مجھے بازار لے چلیں، کچھ خریداری کرنی ہے، تو جواب دیا مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم چھوٹے دیور ارمان کے ساتھ چلی جاؤ، خریداری کر لینا، تو پھر وہیں تمہیں تمہارے میکے پہنچا دے گا۔ بھائی کی شادی سے 4 روز قبل فیضان آئے اور بولے میرے دوست کی شادی ہے، اسے سونے کے سیٹ کی ضرورت ہے، ہفتے بعد واپس کر دوں گا، تمہارے پاس تو 3-4 سیٹ ہیں، تم کوئی اور پہن لینا۔ میں نے سیٹ دے دیا کیونکہ مجھے فیضان پر کوئی شک نہ تھا۔ جب وہ چلے گئے تو نہ جانے کیوں بار بار میں پریشان ہو جاتی تھی، پھر میں مصروف ہو گئی۔ اگلے روز والد کو کسی نے بتایا کہ تمہارے داماد نے دوسری شادی کر لی ہے، تو والد صاحب پریشان ہو گئے، تاہم انہوں نے سوچا گھر میں سب جمع ہیں تو یہ معاملہ شادی تک دبا کر رکھنا ہی بہتر ہے، بعد میں فیضان کے گھر جا کر تصدیق کروں گا تو بہتر ہوگا، اس لیے مجھ سے بھی یہ بات چھپائی گئی۔ میں جو خوش خوش پھر رہی تھی، اگلے روز رسمیں ہی نہ تھی، انہوں نے میری خوشیوں کو غرق کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن سسر نے کال کی اور بولے رشتہ داروں کے ہاں فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے ہم ولیمے پر آئیں گے۔ ولیمے پہ فیضان اور ان کے والدین آئے اور مجھے کہا کہ ہفتے بعد تمہیں لے جائیں گے۔ ہفتے بھر انتظار کے بعد میں نے خود جانے پر اصرار کیا تو بائی نے کہا حوصلے سے سنو، تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تو میں نے گھر والوں سے چھپ کر اپنے شوہر کو فون کیا، انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، امی ابو نے زبردستی میری شادی کروا دی ہے، مگر میں اسے تھوڑے دنوں بعد طلاق دے دوں گا، تم کسی بات کو دل پر نہ لینا، جلدی آ کر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ والد صاحب نے پوچھا بیٹی تم کیا چاہتی ہو، سوتن قبول ہے یا پھر طلاق لینا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا نہ ہی مجھے سوتن قبول ہے اور نہ ہی میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اسی صورت میں گھر واپس جاؤں گی کہ فیضان دوسری بیوی کو ساس سسر کے پاس رکھے اور مجھے اپنے پاس رکھے۔ فیضان نے یہ شرط مان لی،
نئی بیوی کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ کر مجھے ساتھ لے گئی۔ چند دن ساتھ رہے، پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ اسی شہر میں تبادلہ کروا لیا جہاں ان کے والدین تھے۔ اب وہ 4 دن وہاں اور 3 دن میرے پاس ہوتے، اور اب فیضان اکیلے میرے نہ رہے تھے۔ یہ احساس نیندیں میری حرام کر دیتا تھا۔ ابو بیمار تھے تو میکے جانا پڑا۔ فیضان بولے چند دن بعد آ کر لے جاؤں گا، وہ پھر لینے نہ آئے۔ میں انتظار ہی کرتی رہی، یہاں تک کہ 1 سال بیت گیا۔ وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے اور اسی خوشی میں مجھ سے لا تعلق ہو گئے، لیکن میں ان کو نہیں بھولی۔ والد کے گھر میں تنہا رہتی ہوں، بھائی اور بھابھی بیرون ملک جا چکے ہیں، اور میں آج بھی اس فریب میں زندہ ہوں کہ وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ حالانکہ سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ فیضان کو چھوڑ دو، اس کے 3 بچے جوان ہیں، مگر اس دل کا کیا کروں کہ یہ اس شخص کو بھولنے ہی نہیں دیتا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔